الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 12واں پارہ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تم لوگ ادنا سا جھکاؤ، تعلق ظالم کے ساتھ نہ کرو. تم لوگ ظالموں کا ساتھ دینے میں ادنا سا جھکاؤ، ادنا سا تعلق بھی نہ کرو. فتمسکم النار، اگر جھکاؤ کرو گے تو آگ تم کو جلا دے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. جب اللہ کی طرف سے عذاب ہو جائے گا آگ کا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کی جا سکے گی. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. جس شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر اس چیز کو لے لیا، چھین لیا، اپنے قبضے میں استعمال میں لے لیا، فَلَيْسَ مِنَّا، یہ چھیننے والا شخص ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یہ گناہ ہے. گزشتہ جمعے پر گناہ کبیرہ میں سے قتل ناحق کا، خودکشی کا بیان ہوا تھا. گناہوں کا تعلق اولاً دو طرح ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو خالص اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، جس میں کوئی شخص نماز میں سستی کر رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، حج فرض ہے نہیں کر رہا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کر رہا، یا کوئی اور نظر نیاز، کفارہ، فدیہ. یہ وہ گناہ ہیں جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں. ان میں اس سے کمی ہو گئی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف بھی کر دے، چاہے کسی کو سزا دے، پاک کرے، پھر جنت میں پہنچا دے. حقوق اللہ میں سے سب سے خطرناک گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا. یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس سے بندہ ایمان اور اسلام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. نماز نہ پڑھنے سے، روزہ نہ رکھنے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن مسلمان کہلاتا ہے.
لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ گیا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ شرک جلی ہے اور اس سے اسلام سے ہی بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس شخص نے اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جو اس کے علاوہ گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے۔ شرک کو معاف دنیا میں معاف کرے گا، شرک کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا، آخرت میں پہنچ گیا تو معافی اور صفائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم کا بیان ہو چکا ہے۔ قتل کرنا، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ سود کھانا، تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، بیوی کا شوہر کے حق ادا نہ کرنا، شوہر کا بیوی کے حق ادا نہ کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کے ساتھ انسان بندے کا بھی حق ضائع کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ضائع کر رہا ہے۔ آج کی گزارشات میں بھی ایسے گناہوں کا ذکر ہے کہ جس میں انسان بندے پر زیادتی کرتا ہے تو بندے کے لحاظ سے بھی اس کے ذمہ معافی ہے اور اس کی حق کی ادائیگی فرض ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو اللہ سے بھی توبہ مانگنی ہے۔ جس میں ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، خواہ کسی طرح ہی ہو۔ خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے ساتھ متعلق ہے، جن گناہوں کا تعلق بندے کی زیادتی بندے کے اوپر ہوئی ہے، یہ شخص جب تک اس بندے کا وہ حق ادا نہ کرے، جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے، جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کا حق کھایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس کی چوری کی ہے، جس کی خیانت کی ہے، پہلے اس سے اپنا معاملہ صاف کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں اس کا تدارک کر چکا ہوں، اس بندے کو میں نے راضی کر لیا ہے، پیسے دے کے راضی کیا ہے، پیسے نہیں تھے ویسے معافی مانگی ہے، اس نے معاف کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے انسان معافی مانگے۔ یہ خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں دو سے معافی کا تعلق ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ادنا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ کرو ورنہ تم کو بھی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ظالم جیسے کسی کو مارتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، کسی کا پیسہ کھاتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، کسی کی زمین دباتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے۔ اس نوکری کا حقدار یہ شخص تھا، قوائف اس کے پورے تھے، لیکن کسی کی سفارش نے اس کا حق مار دیا اور ایک نااہل اس جگہ پر ڈال دیا گیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ادنا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ کرو ورنہ آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابی نے پوچھا حضور
مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی فریاد سنی جائے، اس پر جو زیادتی ہوئی اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، وہ پھنس جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ظالم کی مدد ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر تم مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس جگہ سے اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی برابر کے گنہگار ہو۔ کسی جگہ کسی پر ظلم ہو رہا، تم نہیں کچھ کر سکتے، اس جگہ بیٹھو بھی نہیں، وہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی برابر کے شریک ہو۔ اور اس کو نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو، تو اس ظلم کو، اس منکر کو اپنے دل کے لحاظ سے برا سمجھو کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص قیامت میں مجھے اس انداز میں نہ ملے کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو، اس کی گردن کے اوپر گھوڑا سوار ہو اور آوازیں لگا رہا ہو، اس کی گردن پر بکری سوار ہو، کپڑے سوار ہوں، درہم و دنانیر سوار ہوں، کسی کے جو چوری کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس صاحب حق کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اور مجھے جب دیکھتا ہے تو فریاد کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کر، میں پھنس گیا ہوں، مجھے عذاب سے نجات دلا دے اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، تو یاد رکھو میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں دنیا میں بتا کے جا رہا ہوں، یہ نورانی ہدایات اور تعلیمات دے کر جا رہا ہوں کہ کسی کا مال نہ کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ میں دنیا میں بتا کے جا رہا ہوں۔ تم آخرت میں آؤ، تمہارے اوپر لوگوں کے حق سوار ہوں اور مجھے مدد کے لیے بلاؤ تو میں مدد نہیں کروں گا۔ آج بتا رہا ہوں کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی چیز چوری نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو انسانی دستور کا ایک عظیم پیغام ہے، اس سے بہتر انسانی ہمدردی کا کوئی لا دنیا نہیں بنا سکی، جس میں ایک ایک چیز کو بیان فرمایا کسی کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو تھپڑ نہ مارو، کسی کا قتل نہ کرو، یاد رکھو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر محترم ہو۔ جیسے یہ شخص سمجھتا ہے میرا احترام کیا جائے، میرے اوپر زیادتی نہ ہو، ایسے جس کے اوپر تم زیادتی کر رہے ہو وہ بھی قابل احترام ہے، اس کا احترام بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ مالداری اور غربت فرق مراتب نہیں ہے، اصول اسلام، اسلامی قانون میں مالداری اور غربت فرق مراتب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ادنا شخص بھی زیادتی کرے گا اس کو سزا ہوگی، اور وقت کا بادشاہ بھی زیادتی کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ کسی کا پیسہ نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، خیانت نہ کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کسی کا ایک درہم مشکوک چھوڑ دینا یہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ ایک درہم ہے جس کے بارے میں یہ شک ہے یہ میرا ہے یا نہیں، میرا یہ نفع لینا جو تھا اس میں یہ درہم جو آیا ہے میرے لیے جائز ہے یا نہیں، تردد میں پڑ گیا یہ بندہ۔ فرمایا وہ تردد والا ایک سکہ چھوڑ دینے کا اتنا ثواب ہے جتنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب نہیں ہے۔
تقوی کی پہچان یہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات۔ حلال چیزیں واضح بیان ہو چکی ہیں، حرام بھی بیان ہو چکی ہیں، کچھ ایسی چیز درمیان میں آ گئی کہ جو اس سے فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس شبہ سے بھی بچ جائے، اور جو شبہ سے بچ جائے گا وہ متقی ہے۔ کسی نے کہا بازار جا رہے ہو، میرے لیے فلانی چیز لے آنا، وہ ملی 10 کی ہے، تو یہ تو جس کو جتنے کی بھی بتا دے گا، 15 کی بتا کے 15 روپے لے لیے، بعد میں دماغ میں تردد آ گیا کہ میں نے تو اس سے کاروبار نہیں کیا، اس نے مجھے کہا تھا فلانی چیز لے آنا، میں لے آیا ہوں، میں جو 5 روپے اوپر سے نفع لے رہا ہوں، یہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ میں نے محنت تو کی ہے، لائی تو ہے۔ ایک جہت ایسی آتی ہے کہ جائز کہتی ہے، ایک جہت دماغ میں ایسی آتی ہے جو کہتی ہے نہیں، کاروبار تو نہیں تھا، میں تو ویسے ہی جا رہا تھا اپنے کام، اس نے مجھے یہ بات کہہ دی۔ یہ تردد والی بات ہے۔ جو شخص اس طرح کی باتوں سے بچتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے آؤ۔ جس پر زیادتی کی ہے اس سے معافی کرا کے آؤ، جس کے پیسے دینے ہیں اس کے پیسے دے کے۔ کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی کرا کے آؤ، جس دن لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ مال ہوگا ہی نہیں، مال کام کیا آئے گا؟ اولاد ہوگی تو صحیح میدان حشر میں، لیکن کام کیا آئے گی؟ وہ تو اپنی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوگی۔ اور اگر ظلم و زیادتی کر کے آئے، معافی کیے بغیر آ گئے، تو یاد رکھو صاحب حق جمع ہو جائیں گے۔ صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں نہ ہوئی تو صاحب حقوق کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نظام کو صاف کر کے آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے روایت کی، فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ غریب، کنگال، تنگ دست۔ مفلس کون ہوتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو تو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت میں آئے گا، تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا۔ اور تہامہ پہاڑ پورے مکہ کی پہاڑی سلسلے کو کہتے ہیں تہامہ پہاڑ۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا۔ روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، عمرے ہوں گے، اور کئی نیکیاں اس کی ہوں گی، نماز، روزے، اشراق، ذکر و اذکار، یہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا تہامہ پہاڑ کی طرح۔ لامتناہی سلسلہ ہے سعودی عرب کے پہاڑوں کا، ان کو تہامہ کہتے ہیں۔ اور صاحب حق آنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی تہمت لگائی ہوگی،
مختلف طرح کے اس کے اوپر حق ہوں گے، لوگوں کے صاحب حق آئیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو حقوق والوں کو دی جاتی رہیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صاحب حق ابھی باقی ہوں گے، اس شخص کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی جو انبار لے کے آیا ہے نیکیوں کے، پھر صاحب حقوق کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جاتے رہیں گے۔ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، جب حساب سے فارغ ہوگا تو ذلیل اور خوار کی طرح اس کو جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ تو دوستو، جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، جادو کرنا گناہ ہے، ایسے کسی کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس شخص نے کسی کی چوری کی، ہاں مرد ہو چوری کرنے والا یا عورت ہو چوری کرنے والی، پکڑے گئے گواہوں سے، جرم ثابت ہو گیا، اسلامی عدالت ان کے ہاتھ کاٹے گی اور یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے جرم کیا ہے۔ لیکن وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، اللہ کی مہربانی دیکھو، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس سے چوری ہو گئی، نہیں پکڑا گیا، اب اسے احساس ہوا، یہ صاحب مال کو مال دے دے، جس طرح بھی دینا چاہے پہنچا دے، اس کو معافی مانگ لے، پھر بھی جب ہم سے معافی مانگے گا ہم معاف کر دیں گے۔ من تاب من بعد ظلمه واصلح، آئندہ چوری نہ کرے، فإن اللہ یتوب علیہم، اللہ تو تمہاری توبہ سننے کے لیے انتظار کر رہا ہے، اللہ غفور رحیم۔ چوری ہوئی اور جرم ثابت ہی نہیں ہوا، ہے چور، جرم ثابت ہی نہیں ہوا، عدالت نے بری کر دیا، اس شخص سے، یہ شخص ما بینہ و بین اللہ بری نہیں ہے چور حقیقی۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے کہ یہ چیز میں نے چوری کی ہے، گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکی، عدالت نے بری کر دیا، لیکن ما بینہ و بین اللہ، یہ چور ہے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حالت نظر سے پہلے پہلے اپنے معاملے کو صاف کر دے، ورنہ ایک عدالت ایسے آنے والی ہے، ایک عدالت ایسی آنے والی ہے کہ یہ چوریاں تو یہ چیزیں تو ذرہ ذرہ سامنے آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اعمال، کارنامے، کردار چھوڑو، اس کے دل پہ جو خیال آتا ہے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ جو چوریاں کر رہا ہے اپنی چلاکیاں دکھا رہا ہے، ہوشیاریاں دکھا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے نا جی، وہ تو اعمال ہیں، وہ تو واضح بات ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقِّيَانِ مُتَلَقِّيَانِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
ہم نے پکے پکے اپنے نمائندے اس کے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، دائیں پر بھی ہے بائیں پر بھی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بات بھی وہ نہیں چھوڑتے، وہ اتنے ہوشیار اور مضبوط ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو انسان بعض دفعہ غلطی کرتا ہے اور اللہ اس پر پردے ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس نے اگر گناہ کیا، اللہ ستار العیوب ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، یہ اس کو رسوا نہیں کیا، اس کی چوری تھی یا شراب نوشی تھی یا بدکاری تھی، حرام خوری تھی، جو کچھ بھی تھا، اللہ ستار العیوب ہے، اس نے پردے ڈالے۔ لیکن اس پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بری ہو گیا ہے، وہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی صفت ہے ستار العیوب غفار الذنوب۔ لیکن اگر کسی کا حق کھایا ہے تو حق دینا ہوگا، پھر اس کے بعد معافی ہوگی۔ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع ابقاه الى الندم تنام عیناک والمظلوم منتہب یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی۔ اے ظالم، تو جب بڑا ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ والظلم یرجع ابقاہ الی الندم، ظلم کا انجام ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تنام عیناک والمظلوم منتہم، اے ظالم تو ظلم کر کے سو جاتا ہے، لیکن یاد رکھ مظلوم نہیں سوتا، وہ بد دعا کرتا رہتا ہے۔ یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی، مظلوم بھی نہیں سوتا، وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا رہتا ہے، اور جو بد دعا کو سننے والا ہے اس کو تو اونگ تک نہیں آتی، وہ بھی نہیں سوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو، جس معبود کے سامنے فریاد لے کے جاتے ہو، جس معبود سے اپنے گناہوں کی معافیاں چاہتے ہو، یاد رکھو تمہارا معبود وہ معبود ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی، وہ ہر وقت آپ کی دعا و پکار کو سننے والا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی آہو بکا، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، قتل ہو گیا، زمین قبضے میں ہو گئی، پلاٹ چلا گیا، اور اس دنیا میں تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، یہ سائل بے وسیلہ، یہ مظلوم جس کی پونجی لٹ گئی، یہ سائل بے وسیلہ کس کی عدالت میں جائے؟ دنیا میں اس کی کوئی آہو بکا سننے والا نہیں ہے، یہ کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے، لیکن جس کو اس نے معبود بنا رکھا ہے اس نے ایک دن عدل کا میزان قائم کرنا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ یہاں اگر بچ بھی گیا یا بری بھی کر دیا، زہر عدالت تو زہری گواہوں کی مکلف ہوتی ہے، بری کر دیا، لیکن اس نے تو حق کھایا ہوا ہے۔ ذرے ذرے کی پوچھ ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ سوئی دھاگا بھی اگر کسی کا بغیر اجازت کے لے لیا اور واپس نہ کیا تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی کا پیسہ اٹھانا چوری ہے۔ دوستو، چوری اپنی نوکری میں ڈنڈی مارنی بھی چوری ہے،
وقت کی چوری، کام کی چوری، مضمون کی چوری۔ ایک اچھا تحقیق کے ساتھ ایک مضمون کسی بندے نے لکھا، اس نے عربی زبان اور انگلش میں لکھا، اور یہ دانشور اس مضمون کو اپنے نام سے شائع کرتا ہے، یہ مضمون کی چوری۔ کتابوں کی چوری، کتاب کسی اور کی ہوتی ہے، صدیاں گزر گئیں، دوسرا بعد میں اپنے نام سے منسوب کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ وقت کی چوری، کام کی چوری، مضمون کی چوری، کتاب کی چوری، مجلس کی چوری، کہ بتایا جائے کہ یہ چیز اہم ہے، آگے لوگوں کو نہ بتانا اور بتائی دی جاتی ہے۔ اشعار کی چوری، کسی کے ہوتے ہیں، کوئی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ تمام چوریاں ہیں دوستو۔ اور ایک وہ چوری کہ جس کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ 10 درہم اگر کسی نے چوری کر لیے، 10 درہم 300 روپے پاکستانی، اس کا ہاتھ مباح ہو گیا، جرم ثابت ہو یا نہ ہو، عدالت تک بات پہنچے یا نہ پہنچے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ 3 درہم کی چوری بھی اگر کسی نے کی تو اس نے اپنے ہاتھ کو مباح کر دیا۔ لیکن ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آئی تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چوری نہیں ہے، یہ چوری ہے۔ صاحب حق جس کی چوری کی ہے اس کو دینا ضروری ہے، اس کے وارث کو دینا ضروری ہے، اور اگر وہ بھی نہیں مل رہا، اس کے وارث نہیں مل رہے، تو وہ پیسے اس کے پیچھے صدقہ کر دے جس کے پیسے کھائے ہیں، اس کے پیچھے، وہ فوت ہو گئے، ملک بدل گئے، اس کے پیچھے صدقہ کر دے کہ اللہ یہ اس کے پیسے ہیں، ان پیسوں کے صدقہ قبول کر، اس کی مغفرت کر، اللہ سے امید رکھے کہ مجھے معاف کر دے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ پیش آئے گا، اور روایات بھی ہیں، اس میں 5 ہیں۔ فرمایا وہ لیڈر، وہ قائدین جو لوگوں سے تو اپنا حق پورا وصول کر لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، وعدے تو بڑے کر کے آتے ہیں۔ نمبر 2، وہ فیصلہ کرنے والے جن کے فیصلوں کو لوگ مانتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنے والے انصاف کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ ان سے ناراضگی سے پیش آئے گا۔ نمبر 3، وہ گھر کا سربراہ جس نے اپنے اہل و عیال پر شریعت کی تربیت نہیں کی اور ان کو بے لگام چھوڑا، وہ گمراہ ہو گئے، اس کے اہل و عیال، اس کے ماتحت لوگ، ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوگا۔ اور وہ شخص جو خیانت کرنے والا ہے یا بیگم کا مہر ادا نہیں کیا یا مقروض ہے اور اسی طرح چلا گیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو۔ 3 طرح کے لوگ حدیث کی کتابوں میں ایسے ملتے ہیں جن کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے۔ ایک مقروض شخص ہے، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، شروع میں یہ بات تھی، پھر اس کے بعد ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ اس شخص کے اوپر قرضہ تو نہیں، قرضہ ہے تو میں جنازہ نہیں پڑھاتا مگر کوئی شخص ادا کر دے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ جنازہ پڑھائیے، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ آخری زمانے میں جب بیت المال میں پیسے ہوتے تھے، حکومت کے پاس پیسے ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پہلے اعلان فرماتے اس شخص کے اوپر قرضہ ہے
تو کوئی شخص کہتا کہ جی اس پر قرضہ ہے، تو آپ قرض خواہوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ مجھ سے اس کا قرضہ لے لینا، پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ مقروض کا جنازہ نہیں شروع میں پڑھایا، بعد میں جو صورتحال تفصیل بیان کر دی۔ نمبر 2، چور اور خائن، پتہ چل گیا مال غنیمت سے چوری کی، بیت المال سے چوری کی وغیرہ، اور پھر وہ فوت بھی ہو گیا، ابھی اس نے اپنی چوری کا ازالہ نہیں کیا تھا، تو آپ خیانت والے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو خائن، مقروض، اور اسی طریقے سے جس کا اسلام واضح نہ ہو۔ صحابہ کو فرماتے ہیں آپ لوگ پڑھ لو۔ تیسرا شخص خودکشی کرنے والا۔ خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے حوصلہ شکنی کے واسطے، مقروض کی حوصلہ شکنی کے واسطے آپ خود جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو فرما دیتے آپ لوگ جنازہ پڑھا لو، تاکہ لوگ اس جرم سے باز آ جائیں، انہیں احساس ہو کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا۔ اپنے حالات اس طرح بنانے چاہیے کہ قرضہ لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ 4 شخص ہو گئے جن کے ساتھ آخرت میں اللہ پاک ناراضگی سے پیش آئیں گے، اور 5واں شخص کہ مزدور کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا اجرت کا، مزدور نے کام پورا کر لیا اور یہ شخص اس کو اجرت پوری نہیں دیتا، کھا جاتا ہے اس کی اجرت، ٹالتا مٹولتا رہتا ہے، پھر آ جانا، کل آ جانا، پیسے آنے والے ہیں باوجود اس کے کہ وہ پیسے دے سکتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ناراضگی سے پیش آئے۔ تو خیانت کرنا، چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ کسی کا پیسہ لے لینا، دوستو یہ اس کا فائدہ کر دیا ہے جس کا پیسہ کھایا نا، کسی نے کسی کا پیسہ کھایا دنیا میں، خیانت کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، جو بھی کیا، اور بچ گیا، اس نے جس کی چوری کی اس کے ساتھ بھلا کر دیا ہے۔ آخرت میں تو بندے کی نیکیاں کم ہوں گی، جو ہوں گی وہ بھی دائرہ قبولیت میں ہوں گی یا نہیں، اللہ اپنے فضل سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ان میں بہت کمیاں ہیں، لیکن کسی کا پیسہ اگر کسی نے کھا لیا تو یہ شخص جس کا پیسہ فلانا کھا گیا یہ پریشان نہ ہو، اس کو فائدہ ہوگا، وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور وہاں پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں ملیں گی اور وہاں نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی، اپنے بھی دور چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن یاد رکھو دوستو، بڑا جھٹکے والا دن ہوگا، جھٹکے والا دن ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، چیخو پکار والا دن ہوگا، یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ، ہر رشتہ دار دوسرے سے بھاگے گا۔ انسان کو اپنے وسائل کے مطابق مسائل بنانے چاہیے۔ بیگم کماتی نہیں، وہ گھر میں رہتی ہے، اس سے مال و دولت کی پوچھ نہیں ہوگی، آخرت میں مال و دولت کی پوچھ کمانے والے سے ہوگی۔ حلال دیا، حرام دیا، جائز دیا، ناجائز دیا، تھوڑا دیا، زیادہ دیا، وہ پوچھ اس کی ہے۔ یہ وسائل ہیں، بازار میں ہر طرح کی چیز ملتی ہے دوستو، لوگوں کی مالداری کو دیکھ کر اپنے آپ کو مالدار نہیں بنانا چاہیے، اللہ سے اپنے لیے مالداری اور فضل مانگنا چاہیے۔ 600 روپے کا کاٹن کا سوٹ بھی آتا ہے، پاکستانی کاٹن ہے، اور 30,000 روپے بھی پاکستانی کاٹن کا سوٹ آتا ہے،
دونوں بدن کو چھپا لیتے ہیں اپنے وسائل کے مطابق۔ 100 روپے کا بھی کھانا مل جاتا ہے۔ آپ کے اسی اسلام آباد میں 20,000 کا بل بھی ایک ہوٹل کا بنتا ہے، وہ بھی کھانا ہی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندے نے 20 درہم کا سوٹ لیا، یہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، 20 درہم کا سوٹ لیا، 1 درہم اس میں حرام کا تھا۔ فرمایا جب تک یہ سوٹ پہنتا رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور یہ اتنے خوش تھے سرکار کے پاس رہنے کے لحاظ سے کہ ان کو رشتہ دار لینے بھی آئے، امی لینے بھی آئے تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ان کی امی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے، اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر لیں، اس کو اللہ دنیا بھی بہت دے، رزق بھی بہت دے، اولاد بھی بہت دے، عمر بھی لمبی ہو۔ 3 دعائیں امی نے کرائیں۔ دیکھو ماں باپ کی شفقت، آپ نے دعائیں کی، تینوں قبول ہوئی۔ 110 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں، جن سے ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ لوگ مزاج شناس تھے۔ کبھی تو مزاج کی اتنی قدر کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی اتنی قدر کی کہ سارا دن بیٹھے رہے، کچھ بولے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ سرکار کا مزاج دیکھ کے خاموشی کو ضروری سمجھا۔ اور کبھی جب طبیعت میں انشراح دیکھا، مزاج شناسی ضروری ہوتی ہے، استاد کی، پیر کی، اپنے بڑے کی مزاج شناسی۔ اور جب دیکھا کہ آج طبیعت بہت خوشگوار ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے زندگی میں کبھی اکا دکا واقعے کے علاوہ قہقہ لگا کے نہیں ہنسے، جس میں دانت پورے نظر آ جائیں، تبسم فرمایا، ثنا علیا ثنا سفلا، یہ سامنے والے دانت نظر آئے تبسم میں۔ تبسم سنت ہے۔ دنیا میں انسان کیا خوش ہو کے رہ سکتا ہے، کاکے کس طرح لگ سکتے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح نا، کون کون سے احوال میرے متعلق ہیں اور کس کس چیز کی پوچھ ہوگی۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع مناسب سمجھ کے سوال کیا۔ دوستو بہت عظیم سوال ہے، جواب بھی بہت اونچا ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا نسخہ بتا دیجئے، ایسا ذکر بتا دیجئے کہ میں وہ کرتا رہوں، اور جب بھی اللہ سے دعا مانگوں تو میرا رب میری دعا رد نہ کرے۔ مجھے ایسا کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں بجا لاتا رہوں، اور جب بھی اپنے رب سے دعا مانگوں میری دعا رد نہ ہو۔ معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انس کی طرف متوجہ ہوئی، کہا انس رزق حرام سے بچ جاؤ تو جو دعا کرو گے رب قبول کرے گا۔ دوستو محنت کی بات ہے، مجاہدے کی بات ہے۔ وہ رزق ہر کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، صبر کرے، صبر۔ وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کو خزانے خود اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، رزق کا ذمہ دار ہے۔ میں اپنے طالب علموں کو اوپر 4 کلاسیں جو عربی ہیں، نیچے 2 کلاسیں حفظ کی، ان کو جب سمجھاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کشمیر میں گلگت اٹک جہاں کہیں بھی رہتے
اللہ آپ کو کھانا کھلاتا، بھوکے نہ سوتے، اور اگر کھیلنا چاہتے تو ادھر بھی کھیلیں موجود ہیں، اور یہ تو ایسی کھیل ہے کہ جس کے لیے گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کمرے کے اندر ہی لوگ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کرکٹ بڑی کھیل ہے جناب، دنیا کچھ کھیلنے میں مصروف، کچھ تماشا دیکھنے میں مصروف، ایک قیمتی زندگی کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور حکومتی مشینری بھی ساری اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ کیا کمال کیا جا رہا ہے۔ کھیل ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی اسی کے اوپر لگا دو، نماز روزہ بھی چلا جائے، سب کچھ بھی چلا جائے، یہ ایک ذرے کی پوچھ ہوگی دوستو، ایک ذرے کی۔ تو میں ان بچوں کو سمجھاتا ہوں، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو، کھانا تو ان کو بھی اللہ پاک دیتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ پرندے بہت سارے ایسے ہیں جو صرف فروٹ کھاتے ہیں، صرف فروٹ کھاتے ہیں، اور پورا سال اللہ پاک فروٹ کھانے والے پرندوں کو فروٹ کھلاتا ہے۔ یہ کوا گیدڑ چیلیں یہ گند کھاتی ہیں، چچڑے کھاتی ہیں، ان کو چچڑے ملتے ہیں۔ دوستو یہ تو اشرف المخلوق ہے، اس انسان کے لیے رزق لکھا ہوا ہے، صبر کرے، اللہ سے مانگے، جائز اسباب اختیار کرے، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، جائز اختیار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مشہور ہے کہ لمبی نماز ہوتی تھی، ایک جگہ نماز پڑھنے لگے تو گھوڑے کی رکھوالی کسی ساتھی کو کہا کہ آپ تھوڑا دیکھ لینا، اس کے اوپر زین تھی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دل میں خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی، اس بندے نے ہماری چوکیداری کی ہے گھوڑے اور زین کی، اس کو 1 دینار دے دیتا ہوں۔ باہر نکلے تو زین ہی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے، پریشان ہو گئے، پھرنے لگ گئے، دیکھا تو ایک شخص انہی کی زین لے کے جا رہا تھا، کہا رک جاؤ، یہ زین تو میری ہے، کہا میں نے تو ایک بندے سے 1 دینار میں خریدی ہے، کہا یہ دینار لے لو، بس اس نے صبر نہیں کیا، حرام لے گیا، صبر کرتا تو حلال ملتا۔ یہ مجاہدہ ہے زندگی، یہ دنیا دار المصائب ہے، یہ دنیا دار الحزن ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ چوری، یہ خیانت، یہ ظلم و زیادتی، یہ حرام مال، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے بھائیوں کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا مال کھا رہے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہوتا ہے۔ غور و فکر کرو دوستو، جب رزق حلال کماؤ گے، لے کے جاؤ گے گھر، اس کی برکات آپ کو سورج کی طرح روشن نظر آئیں گی، اور اگر رزق حرام، زیادتی، چوری، خیانت، کام پورا نہیں کیا، تنخواہ پوری لی، وقت پورا نہیں دیا، جب اس طرح کا رزق گھروں میں لے کے جائیں گے، اس کی بے برکتی بھی نظر آئے گی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق